بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سیلاب اور خشک سالی کا جائزہ لیں گے۔ اس موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہر ضلع کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیکرٹری کے مطابق بہار کے 13 اضلاع سیلاب سے متاثر ہے۔ سیلاب متاثر علاقوں میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ضلع میں جو استھتی ہے قریب 106 پرکھنڈ پربھاوت ہیں، تو جل استر سب جگہ ایک آدھ جگہ چھوڑ کر ریسیڈ کر گیا ہے، پانی کم ہو رہا ہے۔ اور چونکہ پرتھم چرن میں ہی جتنا پانی آیا تھا اور جس ڈھنگ سے ہم لوگوں کا رسپانس تھا تو وہ ہم لوگوں نے برقرار رکھا ہے، اور کچھ جگہوں پر ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے مادھیم سے ہم لوگوں نے فوڈ پیکٹس بھی گرایا ہے۔ تو ابھی مکھیتہ جن علاقوں میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسارام باپو گرمیت رام رحیم اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بی جے پی کی رکنیت حاصل کر چکے ہیں؟ جی ہاں، احمد آباد میں بی جے پی کی ممبر سازی مہم کے دوران ان تینوں شخصیتوں کو بھی ممبر بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ان تینوں افراد کی ممبرشپ کارڈ گشت کر رہے ہیں۔ بی جے پی نے اس فرضی ممبر سازی کے سلسلے میں سائبر کرائم سیل میں شکایت درج کرائی ہے۔ سوربار میں اسرائیل کی انہدامی کارروائی کا فلسطینی صدر محمود عباس نے سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کارروائی کی شدید تنقید کی۔ عباس نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں جائے گا۔ محمود عباس کی اسرائیل کو دھمکی، اسرائیل کے ساتھ معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے طریقہ کار پر کیا جائے گا غور، اور اس سلسلے میں کمیٹی دی گئی ہے تشکیل۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ دنوں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تازہ کشیدگی کی وجہ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی انہدامی کارروائی ہے، جس کے تحت فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اسرائیل کی کارروائی کو یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا تھا۔ فلسطین نے بھی اسرائیل کے اقدام کی مذمت کی تھی، اور اب فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کرنے کے لیے محمود عباس نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی یہ کارروائی فلسطینیوں کو علاقے سے مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ویسے یہ صاف ہے کہ محمود عباس کے اس فیصلے کا اطلاق فلسطین کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاہدے پر بھی ہوگا، جو اوسلو معاہدے کا جز ہے۔ خیال رہے کہ اوسلو معاہدہ 1993 میں ہوا تھا، اور اسی معاہدے کے نتیجے میں غرب اردن، مشرقی بیت المقدس اور غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ویسے فلسطینی صدر محمود عباس ماضی میں بھی کئی بار اسرائیل کو دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماضی کی روشنی میں اس بار دی گئی دھمکی کا انجام کیا ہوگا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔